السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل اوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے شہباز گل کے ڈرائیور کی گرفتاری، اس کی فیملی کی گرفتاری کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ جو ان کے بچوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا شہباز گل کی عدالت میں جو پیشی ہوئی ہے اور جو جج صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور عدالت کے باہر سے ان کی گاڑی کو، پولیس وین کو کیوں واپس دوبارہ کورٹ کی جانب لے جایا گیا، اس بارے میں بھی جو ہے وہ بات کریں گے آج کے ویلوگ میں۔ اس کے علاوہ سوات اور مالاکنڈ اور پشاور یعنی کے پی کے دیگر جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر طالبان کے بڑھتے ہوئے جو اثر و رسوخ ہیں اس حوالے سے بھی آج کے اس ویلوگ میں بات کریں گے۔ ویور، شہباز گل کے ڈرائیور کی گرفتاری تو نہ ہو سکی کیونکہ وہ جو ہے جس دن یہ واقعہ ہوا اسی روز عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے کی طرف یا پشاور کی طرف وہ روانہ ہو چکے تھے۔ تو ویورز، اس ڈرائیور کے گھر پہ رات 2 بجے جو ہے وہ چھاپا مارا گیا، اور اس کی فیملی یعنی اس کی بیوی اور اس کی بچی جو صرف 10 ماہ جس کی عمر تھی ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ لاک اپ کر دیا گیا۔ ویورز، اس بارے میں جب پولیس یہ کہتی ہے کہ پولیس کی جانب سے اس گھر میں جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے 3 جو ہیں وہ پولیس موبائلیں جو ہیں وہاں گئیں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف ان 2-4 افراد کو گرفتار کرنے کے لیے 3 تھانوں کی موبائل وہاں پہنچیں، اور پھر ایف آئی آر میں پولیس نے یہ جو ہے وہ ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہم سے موبائل بھی چھین لیا، اور کچھ نقدی رقم جو تھی وہ بھی ہم سے لے لی اور ہم پر دعویٰ بولا۔ یقیناً یہ ہماری اسلام آباد کی پولیس کے لیے یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ 3 تھانوں کی موبائل کے ساتھ یہ 3 لوگ جو ہیں، کم سے کم 15-20 افراد تو پولیس کے بھی ہوں گے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ ان 3 لوگوں سے یا 4 لوگوں سے یرغمال بن گئی، اور ان 3-4 لوگوں نے جو ہے وہ پولیس سے نقدی رقم بھی لے لی، موبائل بھی لے لیا، اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ یقیناً یہ موزیکا خیز ہی لگتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ایف آئی آر میں یہ چیزیں نومینیٹ کی ہیں، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر آپ نے اس بچی کی تصویر دیکھی ہوگی، اپنی جو ریلیٹیو ہے اس کے ساتھ جب وہ بیٹھی ہے اس کی گود میں، تو ظاہر ہے وہ بچی ایک پریشانی کے عالم میں ہے، کیونکہ ایک روز پورا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے نہیں مل سکی۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث شرم بات ہے کہ ہم نے ایک 10 سالہ بچی کو اپنی جو ہے وہ انا کا یا اپنی ذاتی ضد کی وجہ سے اتنی پریشانی میں ڈالا۔ یقیناً وہ لیڈیز جس کو لاک اپ کیا گیا وہ کسی امیر خاندان کی لڑکی نہیں تھی، کسی امیر شخصیت کی بیوی نہیں تھی، وہ ایک ڈرائیور کی بیوی تھی۔ نہ ہی اس لیڈیز نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہوئی تھی، نہ ہی اس کے اوپر نیب میں کیسز چل رہے تھے، نہ ہی وہ عدالت سے بیل لے کے جو ہے وہ اب علل اعلان گھومتی پھرتی ہوگی، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اسے اپنی بھرپور سیکیورٹی میں پورے ملک میں جو ہے وہ گھماتے پھراتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری پر اتنا شور مچایا، انہوں نے قومی اسمبلی میں، باہر جلسوں میں، سڑکوں پر، روڈوں پر اتنا شور مچایا، وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں جب ایک غریب کی بیٹی، ایک غریب کی بیوی جو ہے وہ لاک اپ میں تھی، اس کی بچی لاک اپ میں تھی؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ این جی اوز کہاں ہیں جنہوں نے کل کو اتنا شور مچایا اس معاملے پر کہ انہوں نے اس معاملے کو سر پہ اٹھا لیا؟ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں امیر کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون۔ امیر کے لیے تعلیم کا شعبہ الگ ہے، صحت کا شعبہ الگ ہے، امیر کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب سسٹم الگ ہیں، اور غریب کے جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں۔ یقیناً اس ملک میں جو ہے وہ 2 نظام جو ہیں وہ رائج ہیں، ایک امیر کا، ایک غریب کا۔ تو یقیناً یہ جو ناانصافی اس بچی کے ساتھ کی گئی ہے، جن لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے یا جن لوگوں نے کروائی ہے، یقیناً بروز حشر وہ لوگ اس حوالے سے جواب دیں گے۔ شہباز گل کی جو آج پیشی ہوئی ہے عدالت میں، ویور، شہباز گل کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو حکومتی پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے، اور دلائل کے معاملات میں ان سے آپس میں انبن جو ہے وہ ہوئی۔ اسی اثناء میں شہباز گل کو جو ہے وہ روسٹم پر بلایا گیا، اور شہباز گل نے جو ہے اپنی قمیض اٹھائی اور انہیں جو اپنے تشدد کے نشانات ہیں جج صاحب کو وہ بھی دکھائے، اور انہیں یہ کہا کہ مجھ پہ تشدد کیا جاتا ہے، مجھے سونے نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی ایک تھانے میں رکھا جاتا ہے، ہر
3 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد جو مجھے ہے دوسرے نئے تھانے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرا میڈیکل بھی جو ہے وہ پراپر میڈیکل نہیں کروایا گیا، صرف کاغذی جو ہے وہ کارروائی کر کے آج عدالت میں مجھے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور تعلقہ خیز جو انہوں نے بات جو اپنے لی کہ مجھ سے تفتیش میں یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے اور جنرل فیض سے آپ کی کتنی دفعہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ یقیناً اس شخص پر شہباز گل پر جو کیس بنا ہے وہ بغاوت کا کیس ہے۔ اس کیس میں عمران خان کے کھانے سے کیا تعلق ہے؟ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ آخر کن لوگوں نے یہ سوالات پوچھنے کو کہا اور ان سوالات سے ان لوگوں کا کیا تعلق ہے اور آنے والے وقت میں وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز عدالت نے جو ہے وہ شہباز گل کی ساری باتیں جو ہیں وہ نوٹ کی، اور جب وہ باہر آئے عدالت سے، جب ان کو پیشی کے بعد باہر لایا گیا تو جو وہاں میڈیا کے نمائندگان موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ شہباز گل صاحب آپ نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا ہے یا آپ وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بننے کو تیار ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا کوئی ایسا بیان نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی میڈیا کو، نہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو اس قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ کیا ہے۔ اور فوج سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں فوج کی عزت کرتا ہوں اور فوج ہماری فوج ہے اور میں جو ہے ایک محب وطن جو ہے وہ پاکستانی ہوں۔ اسی طرح ویورز عمران خان نے بھی کل جو اپنے بیان میں انہوں نے بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ اگر کسی شخص سے اگر یہ معاملہ پیش ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اسے بولنے کا موقع نہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم اسے اور زیادہ دباؤ میں لائیں، اس کو دباؤ میں لا کر اس سے جو ہے اپنی مرضی کے بیانات کہلوانے کی کوشش کریں، تو ہمیں اسے بولنے کا موقع دینا چاہیے، اپنے جو کیس ہے اس کو لڑنے کا اس کو پلیٹ فارم فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہ اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں بولنے میں غلطی ہو گئی ہو یا اس کو ہو جاتی ہے غلطی، پتہ نہیں چلتا انسان کو، تو کیا پتہ کئی لوگوں نے اس سے پہلے بھی اس سے قبل بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے میں کہا ہے کہ ہم جو ہیں محب وطن، ہماری جماعت جو ہے وہ بھی محب وطن ہے، ہم پاکستان کی فوج، باقی کافی دفعہ وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ملک کو فوج کی، ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ جو حکومتی وکلاء تھے انہوں نے 5 روزہ ریمانڈ کی شہباز گل صاحب کی جو ہے وہ ریمانڈ 5 روزہ کے لیے استدعا کی تھی، لیکن عدالت نے ان کو جو ہے ان کی اس استدعا کو مسترد کر دیا اور انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل بھیجنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن جب عدالت سے لے کے باہر نکلے، کورٹ گاڑی میں بٹھایا ان کو، جو جیل کی جو بس وین آتی ہے قیدیوں کی، اس میں بٹھایا جب ان کو، تو پھر کچھ دیر بعد پھر ان سے کہا گیا کہ ہم نے گاڑی موڑ لی گئی اور ان سے کہا گیا کہ جی ہم نے دوبارہ جو ہے وہ اپلیکیشن دائر کی ہے دوسرے سیشن جج جو ہیں ان کے پاس، لیکن وہاں بھی جب یہ لوگ گئے تو وہاں بھی انہیں جو ہے وہ پسپائی ہوئی۔ وہاں سے بھی جج نے کہا کہ جب آپ کو ایک جگہ سے معاملہ آپ کا ہو گیا سیٹل تو پھر آپ میرے پاس کیوں لے کے آئے ہیں، اس کا میرے پاس لانے کا کیا جواز بنتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اب وہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہماری جو پولیس کے معاملات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو پولیس یہ چاہتی تھی کہ ہم اسے شہباز گل صاحب کو اپنے پاس مزید جو ہے وہ رکھیں، اور ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے پولوگرافی کا بھی ٹیسٹ کروانا ہے اور کراچی میں جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ان کو کراچی شفٹ کرنا ہے، اور پھر وہاں سے جو دیگر معاملات ہیں وہاں کے بھی ان کو بھی سیٹل کرنا ہے، لیکن عدالت نے جو ہے وہ ان کو اس حوالے سے مزید جو ہے وہ ریمانڈ دینے پر منع کر دیا ہے۔ ابھی ورز اس کے علاوہ جو پاکستان کی عوام کے لیے ایک اور جو پریشانی آج کل جو سبب بن رہی ہے، سننے میں دیکھنے میں بھی ویڈیوز آئی ہیں، تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، وہ کے پی کے حوالے سے ہیں، جیسے پشاور، سوات اور مالاکنڈ کے جو علاقے جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں پہلے، جہاں پر پہلے شدت پائی جاتی تھی، جہاں پر طالبان جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کی جو پرتشدد کارروائیاں تھیں، ان کے جو معاملات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، اس وجہ سے پورے ملک میں جو ہے ایک پریشانی کی اور ایک غم کی جو لہر تھی وہ ہمیشہ برقرار رہتی تھی۔ تو اب کچھ روز سے دوبارہ جو ہے اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے، تو اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کیا کے پی کے میں
तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए या उनके लोगों को परेशान करने के लिए ये मामला शुरू किया गया है, या फिर जो है वो तालिबानाइजेशन, हम सियासत में इतने उलझ गए हैं कि वहाँ उन लोगों ने दोबारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर दिया है। यकीनन हमारा मुल्क इस वक्त जो है अब दोबारा उस लेवल में या उस माशी सूरत-ए-हाल में नहीं है कि हम दोबारा किसी जंग में कूदें या हम दोबारा अपने मुल्क में किसी इंतशार का सबब बने। तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को यकीनन इस बारे में जो है वो एक नज़र देखना चाहिए कि ये क्या मामला है, और हमारी अवाम जो इस कैफियत में या मुल्क पाकिस्तान की या वहाँ के जो लोग इस परेशानी में अब दोबारा मुब्तला हैं, उन्हें भी इस तरह से कोई रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा जो है इस मामले में कुर्बानियाँ दी हैं। काफ़ी लोगों की जो है वो जानें गई हैं, क्योंकि कुछ रोज़ कबल जो है एक DSP को भी वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया था। फिर मकामी जिरगे ने बैठकर आपस में मुज़ाकरात करवा कर उन्हें वहाँ से रिहाई दिलवाई है। तो व्यूवर्स, आज का जो व्लॉग था उसमें यही सब कुछ था। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।